یکم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ پہلا دن ہی قربانی کا ہے۔ سال جو ختم ہوا وہ بھی قربانی پر، جو سال نیا شروع ہوا وہ بھی قربانی پر۔ ذوالحجہ شریف میں قربانی، محرم الحرام شریف کے پہلے دن قربانی، 10ویں دن قربانیاں۔ تو آئیے، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت باسعادت کا دن ہے۔ عمر کون؟ عمر جن کے بارے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ محبوب علیہ السلام نے عمر بن حشام اور عمر بن خطاب کو دیکھا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب دو میں سے جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دے۔ مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت باسعادت کا دن ہے۔ ابو لولو فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے پر برچھا مارا، وار کیا۔ آپ زخمی حالت میں زمین پر تشریف لے آئے، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، فرمایا، اے عبداللہ، طبیب کو لاؤ۔ طبیب آیا، طبیب نے آتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم گرم دودھ پینے کا کہا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ مبارک میں دودھ ڈالا گیا تو وہ پسلیوں سے باہر نکل گیا۔ طبیب کہتا ہے، اے امیر المومنین، وصیت نامہ لکھیے کہ اب آپ کے بچ جانے کے حالات بہت کم ہیں، شاید کہ آپ کی شہادت باسعادت ہو جائے۔ فرمایا، عبداللہ جاؤ ام المؤمنین عائشہ تو صدیقہ بنت صدیق محبوب رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر کہو کہ عمر کہتا ہے، امیر المؤمنین نہ کہنا۔ اگر آپ امیر المؤمنین کہیں گے تو ممکن ہے امارت کی وجہ سے، خلافت کی وجہ سے وہ ہاں کر دیں۔ کہنا، عمر بن خطاب آپ کا بیٹا کہتا ہے، میری وفات کے بعد میرا ارادہ ہے کہ جہاں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار اور میرے بھائی حضرت ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ہے، وہاں میرا بھی ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب جب وہاں پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امیر المومنین کا جب یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے فرمایا، جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر میں خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کو اجازت دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ واپس آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خوش خبری سنائی، آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، دوسرا کام یہ ہے، حذیفہ بن یمان کو بلا کر لاؤ۔ یہ حذیفہ بن یمان آقا علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور معتمد بھی ہیں، اعتماد کیے گئے۔ حضور علیہ السلام حذیفہ بن یمان پر بہت اعتماد فرمایا کرتے تھے۔ اتنا اعتماد کہ منافقین کے نام کی ایک لسٹ حضور علیہ السلام نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
جب حذیفہ بن یمان آئے، آپ نے فرمایا اے حذیفہ یہ بتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو لسٹ دی تھی، نام بتائے تھے منافقین کے، کیا اس میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین، میں نے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں مرنے سے پہلے کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں یا نہ میں، اشارتاً کنایتاً، کسی طریقے مجھے بس اتنا بتا دے کہ محبوب علیہ السلام نے جو تمہیں منافقین کے نام کا ایک جدول دیا تھا، ایک لسٹ دی تھی، نمبر شمار لگا کر شماریات جو آپ کو دی گئی، ان میں میرا نام تھا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا اے امیر المومنین نہیں، بس یہ نہیں کہہ کر آپ چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ یعنی اپنے بیٹے کو پھر بلایا، فرمایا اے عبداللہ ایک کام اور رہ گیا ہے، بس پھر میں جانے والا ہوں۔ عرض کی ابا جی ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب میری وفات حسرت آیات جب ہو جائے تو پھر یوں کرنا، میرے تجہیز تکفین کے بعد جب جنازہ پڑھا جائے تو حذیفہ بن یمان کو دیکھتے رہنا کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اگر حذیفہ بن یمان میری نماز جنازہ پڑھے تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں دفن کرنا۔ اگر خدا نہ خواستہ حذیفہ بن یمان میری نماز جنازہ نہ پڑھے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اور جب میری وفات ہو جائے، جب جنازہ پڑھا جائے تو ایک بار پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ جانا، پھر کہنا ممکن ہے اس وقت ام المؤمنین نے فقط اس لیے ہاں کی ہو کہ ابھی میری سانس چل رہی تھی، ابھی میں امیر المومنین تھا، ابھی میری سلطنت، ابھی میرے ہاتھ میں میرا کوڑا تھا۔ جب وفات ہو جائے تو ایک بار پھر پوچھنا۔ جب آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، آپ کے جنازہ مقدس معظم مطہر منور کو اٹھا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در دولت پہ رکھ دیا گیا۔ ایک بار حضرت عبداللہ نے پھر اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا میری طرف سے عمر کے لیے اس جگہ میں دفن ہونا اجازت ہے، اجازت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ قرآن فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى۔ بس دو لفظوں میں ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں کہ جہاں سے ہم بناتے ہیں وہاں ہی ہم لوٹاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹی اور حضرت ابو بکر صدیق کی مٹی اور حضور علیہ السلام کی جسد بشریت مقدس معظم مطہر منور نور علی نور جسم کی مٹی جو اٹھائی گئی وہ ایک جگہ سے اٹھائی گئی، ایک ہی جگہ پر واپس کی گئی۔